تصویر پروگرام کربلا اور عصر حاضر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 21 اگست ہے، 7 ربیع الاول اور جمعہ کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں، پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد و آل محمد علیہ السلام کے خیر واپس ہوں گے۔ ناظرین، آپ کو ہمارے پروگرام کی فارمیٹ کا علم ہے، مختلف عنوانات کے ساتھ آپ کے محضر میں حاضر ہوتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع شہادت امام حسن عسکری علیہ السلام رہے گا۔ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یقیناً آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید احتشام حیدر رضوی صاحب۔ قبلہ بھی خدمت میں مولا کا پرسہ پیش کریں گے اور بھی خدمت میں سلام عرض کریں گے۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں بھی اپنی طرف سے تمام ناظرین اکرام کی خدمت میں، آپ کی خدمت میں امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے موقع پر تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں۔ جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ۔ تھوڑی سی تمیدی گفتگو کے ساتھ ہمیشہ کی طرح پروگرام کا آغاز کیا جاتا ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کا تاریخی حوالے سے قبلہ تھوڑا سا تعارف پیش فرما دیں، تھوڑی سی روشنی ڈال دیں اس پہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین، لا سیما علی اشرف الاولین والآخرین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ سب سے پہلے امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے موقع پر آپ کے فرزند ہمارے اور آپ کے 12ویں امام حضرت حجت ابن الحسن العسکری امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام ہمارے 11ویں امام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر خدا کے فرمان کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 11ویں خلیفہ ہیں۔ اللہ کی طرف سے بندوں کے اوپر حجت ہیں اور امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے والد بزرگوار ہیں، یعنی وہ حدیث رسول جسے شیعہ اور سنی دونوں مکاتب فکر کے علماء نے، محدثین نے نقل کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ ارشاد فرمایا کہ میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے، تو وہ 12 خلیفہ جو ہوں گے اور پھر اس کے بعد اس کی تفصیلات بھی علماء نے پیغمبر کی زبانی اپنی اپنی کتابوں میں نقل کی ہے کہ آپ نے فرمایا ان میں سے پہلے علی ہوں گے، دوسرے حسن ہوں گے، تیسرے حسین ہوں گے، چوتھے علی ابن الحسین ہوں گے، یہاں تک کہ یہ سلسلہ امام حسن عسکری علیہ السلام تک پہنچا۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ 12واں امام حسن عسکری علیہ السلام کا فرزند ہوگا، جس کا نام میرا نام ہوگا، جس کی کنیت میری کنیت ہوگی، جس کے خصوصیات میرے خصوصیات ہوں گے۔ لہٰذا تمام عالم اسلام اس بات کو بھی مانتا ہے کہ وہ 12واں یا وہ مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف جس کی خبر اللہ کے رسول نے دی تھی، یہ وہی 12 خلفاء میں سے 12ویں ہوں گے کے بارے میں سرکار نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے۔ 12ویں خلیفہ امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ہیں، انہی کے والد بزرگوار امام حسن عسکری علیہ السلام ہیں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت باسعادت سن 232 ہجری میں ہوئی اور آپ کی شہادت سن 260 ہجری میں ہوئی۔ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو امام حسن عسکری علیہ السلام کی زندگی انتہائی مختصر زندگی ہے۔ آپ نے کل اس کائنات میں 28 سال گزارے ہیں، لیکن یہ 28 سال کی عمر جو ہے وہ آپ کی بڑی بابرکت عمر ہے۔ دین اسلام کی آپ نے حفاظت فرمائی ہے، شریعت پیغمبر کا تحفظ کیا ہے، اور آج 12ویں امام جن کے وجود سے، جن کی برکات سے دنیا جو ہے وہ مستفید ہو رہی ہے، یہ آپ ہی کے فرزند ہیں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی والدہ ماجدہ جناب حدیثہ خاتون ہیں۔ ان کے مختلف نام کتابوں میں نقل کیے ہیں۔
اور والد بزرگوار ہمارے اور آپ کے 10ویں امام حضرت علی ابن محمد النقی صلوات اللہ وسلام علیہ، 10ویں امام جنہیں امام ہادی بھی کہا جاتا ہے، اور جناب امام علی نقی علیہ السلام کی زوجہ ہیں جناب حدیثہ، جن کا نام سوسن بھی نقل کیا گیا ہے، سلیل بھی نقل کیا گیا ہے۔ انتہائی باعظمت خاتون ہے، انتہائی پاک و پاکیزہ خاتون ہے کہ امام علی نقی علیہ السلام نے آپ کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ وہ خاتون ہے جو برائیوں سے دور ہے، جو آلودگیوں سے دور ہے، یہ وہ خاتون ہے جسے پروردگار عالم نے طیب و طاہر قرار دیا ہے۔ اور اس کے بعد اسی حدیث میں وہ تذکرہ بھی ملتا ہے کہ پروردگار عالم ان کے ذریعے سے ہم کو ایک بیٹا عطا کرے گا، اور پھر امام حسن عسکری علیہ السلام سے وہ فرزند اس کائنات میں آئے گا جس کے ذریعے سے اللہ زمین کو عدل انصاف سے بھر دے گا، جس طریقے سے دنیا ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی۔ میں تھوڑی دیر اپنے ناظرین اکرام کے لیے خود امام حسن عسکری علیہ السلام کی والدہ سے متعلق چند باتیں گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ عام طور سے چونکہ امام کی والدہ کا ذکر کم ہوتا ہے، لہٰذا امام حسن عسکری علیہ السلام کی والدہ گرامی جو انتہائی باعظمت خاتون، اور آپ کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ چونکہ امام حسن عسکری علیہ السلام جوانی کے عالم میں شہید ہوئے ہیں، 28 سال کی عمر میں حسن عسکری علیہ السلام شہید ہوئے ہیں، اس وقت آپ کی والدہ جناب حدیثہ یا جناب سلیل یا جناب سوسن، مختلف ناموں سے آپ کو یاد کیا جاتا ہے، چونکہ عرب میں یہ طریقہ تھا کہ ایک انسان کے مختلف نام ہوتے تھے، مختلف القاب ہوتے تھے جن سے انہیں یاد کیا جاتا تھا۔ لہٰذا جب امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہوئی اور امام اس دنیا سے تشریف لے گئے، اب ظاہر ہے کہ غیبت کا بھی زمانہ ہے۔ اب شیعوں کے لیے بڑے حساس اور بڑے نازک مراحل ہیں ان کے سامنے، اور بڑا نازک زمانہ ہے۔ ایک طرف سے حکومت کی بڑی سخت نگرانی ہے۔ ظاہر ہے کہ امام علی نقی علیہ السلام کو مدینے سے جو سامرہ بلایا گیا تھا اور مسلسل آپ کو قید میں رکھا گیا، امام حسن عسکری علیہ السلام کو بھی مسلسل قید میں رکھا گیا۔ عسکری آپ کا لقب اسی وجہ سے ہے کہ چونکہ وہ چھاونی تھی جس میں آپ کو رکھا گیا تھا، سخت نگرانی تھی کہ عام طور سے لوگ آپ سے ملاقات نہیں کر سکتے تھے، بڑا مشکل تھا آپ سے ملاقات کرنا، اور آپ تک رسائی جو ہے وہ مشکل تھی۔ لہٰذا اب امام کی شہادت ہو گئی ہے اور غیبت کا سلسلہ بھی ہے، تو لوگ جو ہیں وہ رجوع کرتے ہیں جناب حکیمہ خاتون کی طرف، جو امام جواد علیہ السلام کی بیٹی ہیں، اور جناب حکیمہ خاتون سے لوگ یہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ یہ بتائیے کہ ہم کس کی طرف اپنے مسائل میں رجوع کریں۔ جناب حکیمہ خاتون نے فرمایا کہ تم لوگ جدہ کی طرف رجوع کرو، یعنی امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی دادی، ان کی امام حسن عسکری علیہ السلام کے والد گرامی کی طرف رجوع کرو۔ لہٰذا شیعہ جو ہے وقت اپنے مسائل کو جدہ کی طرف رجوع کرتے تھے، اور جب کوئی مسئلہ پیش آتا تھا اور وہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی والدہ تک پہنچتا تھا اور آپ جواب دیتی تھیں، اور پھر وہ مسئلہ شیعوں کے درمیان پہنچتا تھا، تو لوگ یہ کہتے تھے کہ جدہ نے یہ فرمایا ہے، دادی نے یہ فرمایا ہے، اور کافی دنوں تک یہ سلسلہ رہا۔ یہ اتنی باعظمت خاتون ہیں کہ انہوں نے امت کی رہنمائی کی ہے، امت کو شرعی مسائل بیان کیے ہیں۔ اگرچہ اس وقت یہ سوال اٹھا تھا کہ جب جناب حکیمہ خاتون نے یہ فرمایا کہ تم اپنے مسائل میں جناب حدیثہ کی طرف رجوع کرو، امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی دادی کی طرف رجوع کرو، تو اس وقت لوگوں نے کہا کہ کیا ہمیں خاتون کی طرف رجوع کریں، کیا ہم کسی عورت کی طرف اپنے مسائل میں رجوع کریں؟ تو اس وقت جواب یہ دیا، کہا کہ ثانیہ زہرا حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی طرف لوگوں نے رجوع کیا تھا، ان سے شرعی مسائل پوچھتے تھے، باوجود اس کے کہ امام زین العابدین علیہ السلام موجود تھے، مگر حالات کی بنیاد کے اوپر امام زین العابدین علیہ السلام نے خود یہ فرمایا تھا، لہٰذا بعض کے اوپر لوگ جو ہیں وہ بی بی کی طرف رجوع کرتے تھے، جیسے وہ عالمہ غیر معلمہ تھیں اسی طریقے سے لوگ ان کی طرف رجوع کرتے تھے۔ لہٰذا یہ نسبت جو دی گئی ہے، یہ تشبیہ جو دی گئی ہے، اس سے بھی جناب امام حسن عسکری علیہ السلام کی والدہ گرامی کا علمی مقام کا اندازہ ہوتا ہے کہ آپ جس طرح سے کردار میں پاکیزہ خاتون تھیں اور آپ آلودگیوں سے پاک تھیں،
امام کی شہادت ہے، امام کی گواہی ہے، اسی طریقے سے آپ کے علم اور آپ کی عظمت اور آپ کی بلندی کی گواہی بھی لوگوں نے دی ہے، اور اس کا بہترین ثبوت یہ ہے کہ وہ مسائل ہیں جن کا جواب جناب حدیثہ خاتون نے امام حسن عسکری علیہ السلام کی والدہ گرامی نے دیا ہے۔ جی اچھا، امام حسین علیہ السلام کے علم کے حوالے سے آپ کی علمی کاوشوں کے حوالے سے تاریخ کیا لکھتی ہے؟ قبل اس پہ بھی تھوڑا روشنی ڈالیں۔ بہت اچھا سوال ہے۔ ظاہر ہے کہ ہمارے ائمہ جو ہے وہ علم کے خزانے ہیں۔ یہاں جو ہے وہ تاریخ امامت کا آغاز ہوتا ہے باب مدینۃ العلم سے۔ یہاں ہمارے یہاں جو اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق، اللہ کے رسول کے ارشاد کے مطابق جو ہمارا پہلا امام ہے وہ ہے باب مدینۃ العلم۔ مشہور حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، فریقین نے اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے سلسلے میں فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ باب مدینۃ العلم سے تاریخ امامت کا آغاز ہوتا ہے۔ ہر ایک جو ہے وہ اپنے زمانے میں سب سے بڑا عالم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنے پاس سے علم عطا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنے پاس سے حکمت عطا کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں غیب کا علم دیا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں بھی ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ غیب کا جاننے والا ہے اور غیب کو کسی کے اوپر ظاہر نہیں کرتا مگر یہ کہ جس کے لیے چاہے، جس کو وہ منتخب کر لے۔ لہٰذا آپ کا علم، آپ کا کمال جو ہے وہ ہے کہ جس کا اعتراف دوست اور دشمن نے سب نے کیا ہے۔ چنانچہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا زمانہ ہے اور ایک شخص ہے جس کا نام ہے اسحاق کندی۔ اسحاق کندی جو ہے وہ ایک کتاب لکھ رہا تھا، اور وہ کتاب کا عنوان یہ تھا، کتاب کا موضوع یہ تھا تناقض القرآن۔ قرآن میں تناقض پائے جاتے ہیں، قرآن کے خلاف جو ہے وہ کتاب لکھی جا رہی تھی، دین اسلام کے خلاف جو ہے وہ کتاب لکھی جا رہی تھی۔ ظاہر ہے کہ جب قرآن کو بے اعتبار ثابت کر دیا جائے گا کہ اللہ کی کتاب نہیں ہے تو پھر دین اسلام کے پاس کیا بچے گا، اور پھر دین اسلام کو ظاہر ہے کہ اسے ختم کرنے کے لیے اور اسے کمزور کرنے کے لیے دنیا کے سامنے جو ہے وہ ایک کوئی، لہٰذا امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے میں جب یہ کتاب لکھی جا رہی تھی تناقض القرآن، اور اس نے کتاب میں مثلا لکھا کہ مختلف آیتوں کے ذریعے سے وہ یہ دیکھنا چاہتا تھا، یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ قرآن کی باتوں میں، قرآن کی آیتوں میں تضاد پایا جاتا ہے۔ ایک جگہ خدا کچھ کہہ رہا ہے، دوسری جگہ اسی کے خلاف جو ہے وہ بات کہہ رہا ہے۔ ایک جگہ مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے اس کائنات کو 2 دن میں پیدا کیا ہے، یومین 2 دنوں میں پیدا کیا۔ دوسری جگہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے 6 دنوں میں پیدا کیا ہے۔ ایک جگہ کہتا ہے کہ قرآن میں کہ ہم قیامت میں جو ہے وہ منٹوں میں حساب کر لیں گے، دوسری جگہ کہتا ہے کہ قیامت کا دن 1000 سال کے برابر ہوگا۔ تو اس طرح کی مختلف باتوں کو اس نے جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد جو ہے وہ لوگوں سے بیان کر رہا ہے کہ عنقریب میری کتاب مثلا مارکیٹ میں آنے والی ہے اور بازار میں آنے والی ہے، اور لوگوں تک جب میری کتاب پہنچے گی تب دیکھنا کہ ہم نے قرآن کا کیا حال کیا ہے۔ لوگ آئے امام حسن عسکری علیہ السلام کے پاس، بلکہ اس سے پہلے لوگ گئے حاکم وقت کے پاس، اور جاننے کے بعد اس سے کہا کہ آپ اس کا کوئی جواب القرآن پہ جو کتاب لکھی جا رہی ہے۔ اس نے کہا کہ آپ لوگ امام حسن عسکری علیہ السلام کی طرف رجوع کریں، ظاہر وارث قرآن وہ ہیں، خلیفہ پیغمبر وہ ہیں، دین اسلام کے محافظ وہ ہیں۔ اب لوگ جو ہیں وہ آئے اور امام حسن عسکری علیہ السلام سے یہ تذکرہ کیا کہ تناقض القرآن جو ہے وہ کتاب اسحاق کندی نے لکھی ہے۔ آپ نے اپنے ایک شاگرد کو بلایا اور اس سے کہا کہ تم جاؤ اسحاق کے پاس، کچھ دن اس کے پاس رہو، اس کی قربت اختیار کرو، اس کے درس میں شریک ہو، اور اس کے بعد تم اس سے ایک سوال کر لینا۔ لہٰذا امام حسن عسکری علیہ السلام کا فرستادہ، آپ کا ایک شاگرد، آپ کا ایک صحابی اسحاق کے پاس آیا اور چند دنوں اس کے درس میں شریک رہا۔ ایک دن جب اسحاق نے ذکر کیا کہ میں نے کتاب لکھی ہے تناقض القرآن، اور اس کا تذکرہ کیا، تو امام حسن عسکری علیہ السلام کے شاگرد نے کہا، امام حسن عسکری علیہ السلام نے جو کہا تھا کہ یہ تم اس کے سامنے ذکر کرنا، اس نے کہا کہ خدا ایک جگہ یہ کہتا ہے
دوسری جگہ یہ کہتا ہے، ایک جگہ کہتا ہے ہم نے 2 دن میں پیدا کیا، ایک دن کہتا ہے ہم نے 6 دن میں پیدا کیا، ایک دن کہتا ہے کہ قیامت میں منٹوں میں حساب ہو جائے گا، دوسری جگہ پہ کہتا ہے کہ 1000 سال قیامت کا ایک دن ہوگا۔ تو آخر کون سی بات جو ہے وہ درست ہے؟ اور اللہ قرآن میں یہ بھی کہہ رہا ہے، اس قرآن میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر یہ کتاب غیر خدا کی طرف سے ہوتی، یہ قرآن غیر خدا کی طرف سے ہوتا تو اس میں جو ہے وہ اختلافات پائے جاتے، لوجدوا فیہ اختلافا، اس میں جو ہے بہت سے اختلافات پائے جاتے، لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو اس میں بہت سے اختلاف ہوتے، مگر چونکہ اب اس میں اختلاف پایا جاتا ہے لہذا اس کے معنی یہ ہے کہ یہ قرآن جو ہے وہ اللہ کی کتاب نہیں ہے۔ جب امام کے شاگرد نے اسحاق کی یہ بات سن لی تو امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تم مجھ سے یہ کہہ دینا۔ اب انہوں نے ان سے کہا کہ یہ بتائیے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ قرآن میں لکھا ہے، یہ اللہ آپ سے کہہ رہا ہے، یا آپ یہ سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو آپ استدلال کر رہے ہیں تو یہ اللہ آپ کو سمجھا رہا ہے یا یہ کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں؟ بس اتنا سننا تھا کہ اس شخص کے کان کھڑے ہو گئے اور اس نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ یہ جواب تم کہاں سے لائے ہو؟ اب انہوں نے کہا کہ بھائی ہم آپ کی شاگردی اختیار کی ہے، ہم نے آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے دنوں سے آپ کے یہاں درس میں شریک ہو رہے ہیں، کچھ تو استاد سے ہم نے سیکھا ہوگا۔ اس نے کہا نہیں، یہ بہت ہی بلند بات ہے، یہ بات تو تمہارے استاد کے ذہن میں بھی نہیں تھی، یہ تم کہیں اور سے لے کے آئے ہو، یہ کسی اور کا پیغام ہے جو مجھ تک تم لے کر آئے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے آقا اور مولا حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو تم سمجھ رہے ہو وہ اور ہے، جو اللہ سمجھانا چاہتا ہے وہ اور ہے۔ بس اتنا سننا تھا کہ اس شخص نے اسحاق نے کہا کہ الان جیتا بالحق، اب تم حق کے اوپر آ گئے ہو اور اب تم نے حق بات کہہ دی ہے، یہ نہ ہمارے ذہن کی کاوش ہے اور نہ یہ تمہارا جواب ہے، بلکہ یہ اسی کا جواب ہے جو قرآن کا وارث ہے۔ اس طریقے سے اسحاق کندی جو ہے وہ پھر اپنی بات سے باز آ جاتا ہے اور اسے احساس ہوتا ہے کہ اللہ کا سمجھایا ہوا اور ہوتا ہے اور بندے جو بات سمجھتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں۔ لہٰذا امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے علم کے ذریعے سے اور اپنی ان حکمت کے ذریعے سے آپ نے قرآن مجید کا تحفظ کیا ہے اور کا جو ہے وہ جواب دیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب بھی دین کے اوپر وقت آتا ہے، جب بھی امت مسلمہ کے اوپر وقت آتا ہے، جب بھی مسلمان خطرے میں ہوتے ہیں، اس وقت جو ہے وہ امامت ہی ہے جو آگے بڑھ کر جو ہے وہ سہارا دیتی ہے، امام ہی ہے جو دین اسلام کا تحفظ کرتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام آج کی تاریخ تک آپ یہ دیکھیے تو مسلسل آپ کو اندازہ ہوتا ہے، اور جب بھی شیعوں پر وقت آتا ہے تو ہمارا وقت کا امام جو ہے وہ ہماری نصرت کرتا ہے، ہمارا وقت کا امام جو ہے وہ ہماری مدد کرتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ انسان اگر امامت کے در سے وابستہ ہے، انسان ولایت کے در سے وابستہ ہے، تو اسے اپنی مشکلات جو ہیں وہ حل ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ امام کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان مشکلات کو حل کرتا ہے۔ لہٰذا امام حسن عسکری علیہ السلام کا علم، آپ کی معرفت، آپ کا کمال جو ہے وہ اس سے دنیا نے جو ہے وہ اس کا اعتراف کیا ہے۔ یہاں تک کہ آپ یہ دیکھیے کہ لوگ اپنی مشکلات کو اگر لے کر امام کے پاس آتے ہیں، اپنی حاجتوں کو لے کر امام کے پاس آتے ہیں۔ ابھی حاجت بیان کرنے والے نے حاجت بیان نہیں کی ہے، اور اپنے دل میں اس نے فقط یہ ارادہ کیا ہے، سوچا ہے کہ مثلاً ہم امام سے یہ بات نقل کریں گے، امام سے یہ مسئلے اپنے بیان کریں گے، امام سے یہ حاجتیں ہم چاہتے ہیں، اس کے دل کی خواہش ہے۔ چنانچہ روایت میں ہے، کتاب کافی میں بھی یہ روایت ہے کہ ایک شخص ہے محمد بن علی بن ابراہیم، کہتے ہیں کہ باپ اور بیٹے یہ دونوں جو ہے وہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں کہ امام سے جا کر ملاقات کریں گے، شرف ملاقات حاصل ہوگا، شرف زیارت حاصل ہوگا۔ اور دل میں باپ نے یہ سوچا کہ اگر امام حسن عسکری علیہ السلام مجھے 500 درہم دے دیں تو کتنا اچھا ہو، اگر امام جو ہے وہ عنایت کریں، اور دل میں سے مثلا 200 دل میں اپنے خیال کیا ہے، دل میں سوچا ہے، اور 500 درہم کا مصرف بھی انہوں نے جو ہے نا وہ بھی معین کر لیا کہ 500 اگر امام دے دیں، مثلا 200 سے میں اپنا قرضہ ادا کروں گا، اور 200 سے مثلا لباس خریدوں گا، اور 100 سے مثلا اخراجات جو زندگی کے ہیں وہ پورے کروں گا۔ بیٹے نے بھی سوچا راستے میں کہ اگر امام کے پاس جا رہا ہوں اور امام 300 درہم ہم کو عنایت کر دیں تو مثلا 100 درہم جو ہے وہ میں اس سے لباس خریدوں گا، اور 100 درہم کی سواری خریدوں گا، اور 100 درہم سے مثلا کوئی اخراجات جو ہیں وہ ہمارے ہوں گے۔
یہ خواہشیں ان کے دل میں پائی جاتی ہیں، پیسہ اتنا امام دے دے اور اس کا مصرف جو ہے یہ ہم کریں گے۔ یہ دونوں آتے ہیں امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں، اور جب امام کی خدمت پہ لوگ پہنچے ہیں، بیٹھے رہے، گفتگو ہوتی رہی، اور اس کے بعد یہ لوگ امام کی خدمت سے باہر نکلتے ہیں، امام کے حضور سے بارگاہ سے باہر نکلتے ہیں، اور یہ نہیں کہا انہوں نے، یا کوئی یعنی خواہش ظاہر نہیں کی امام سے۔ اب جب وہ دروازے سے باہر نکل رہے تھے تو امام کا خادم آیا ان کے پاس، ایک کے پاس 500 درہم لے کر آیا باپ کے پاس، اور ایک بیٹے کے پاس 300 درہم لے کر آیا۔ 500 درہم باپ کو دیا اور کہا کہ یہ 200 درہم تم جو ہے وہ اپنے قرضہ کو ادا کرنا، اور 200 درہم میں مثلا لباس خریدنا، اور 100 درہم اپنے اخراجات کے رکھنا۔ اور 300 درہم بیٹے کو دیے تو ان کو بھی مصرف بتایا کہ 100 درہم مثلا تم جو ہے اس سے لباس خریدنا، 100 درہم میں سواری خریدنا، اور 100 درہم تمہارے اخراجات کے لیے ہیں۔ بس یعنی یہ سننا تھا کہ اب وہ لوگ جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا، اور ان کے ہاتھ جو ہے خدا کی بارگاہ میں بلند ہو گئے کہ پروردگار عالم نے ہم کو ایسا رہنما دیا ہے، ایسا قائد دیا ہے، ایسا امام دیا ہے۔ ہم نے تو اس کا تذکرہ بھی امام سے نہیں کیا، امام نے ہماری دل کی حاجت کو سن لیا، امام نے ہماری دل کی خواہش کو بھی سن لیا، پیسے بھی عنایت کر دیا، وہ جگہیں بھی بتا دی جن کے لیے ہم نے سوچا تھا کہ فلاں فلاں کام جو ہے وہ پیسہ ملنے کے بعد ہم کریں گے۔ لہٰذا یہ امام کا علم ہے، یہ امام کا کمال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں علم عطا کیا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے، یہ اللہ کی حجت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنے کمالات کا مظہر بنایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنے علم کا مظہر بنایا ہے، اللہ نے انہیں علم عطا کیا ہے، اور یہ علم جو ہے وہ پروردگار عالم کا عطا کیا ہوا علم ہے، علم لدنی ہے۔ انہوں نے دنیا میں آ کر کچھ نہیں سیکھا ہے، یہ کسی کے پاس نہیں گئے ہیں کہ اس کو استاد بنایا ہو، اس کو جو ہے وہ اپنا معلم بنایا ہو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پڑھا کر بھیجا ہے، انہوں نے اپنے آباء و اجداد سے علم حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں علم عطا کیا ہے۔ سبحان اللہ قبلہ، سبحان اللہ۔ اچھا، کرامات کے اوپر اگر ہم بات کریں، معجزات کے اوپر بات کریں، امام حسن عسکری اسلام سے جو معجزات صادر ہوئے، جو کرامات ظاہر ہوئے، اس میں سے کچھ اگر تاریخی طور پہ آپ بیان فرما دیں۔ بہت اچھا سوال ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ شیعان اہل بیت السلام جب اپنے امام کے یہ فضائل سنتے ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، امام کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اور انہی معرفت کی روشنی میں اور انہی کمالات کی روشنی میں شیعان اہل بیت اطہار علیہ السلام اپنی تربیت کرتے ہیں اور اس سے درس حاصل کرتے ہیں کہ امام کا علم جب اتنا بلند ہے تو ان کے چاہنے والوں کو بھی عالم ہونا چاہیے، ان کے چاہنے والوں کو بھی علم حاصل کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ امام اپنے چاہنے والے کو عالم دیکھنا چاہتے ہیں، امام اپنے چاہنے والوں کو اس حالت میں دیکھنا چاہتے ہیں، یا وہ عالم ہوں، یا علم حاصل کرنے والے ہوں، یا علم والوں کو دوست رکھتے ہوں۔ علماء کی مخالفت نہ کی جائے، صاحبان علم کی مخالفت نہ کی جائے، صاحبان علم سے قرآن حاصل کیا جائے، ان سے حدیثیں معلوم کی جائے، ان سے اسلام کے قوانین معلوم کیے جائیں، علماء کی طرف رجوع کیا جائے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کے بے شمار کرامات اور معجزات ہیں جو کتابوں میں نقل کیے گئے ہیں، اور ان میں سے چند کمالات کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں اپنے ناظرین کرام کے لیے، اور یقیناً انہوں نے ان کمالات کو سنا ہوگا، لیکن جس طریقے سے قرآن کی آیتوں کو بار بار پڑھنا سننا عبادت ہے، اسی طریقے سے امام کے فضائل، ان کے کرامات اور ان کا تذکرہ بار بار سننا جو ہے وہ عبادت ہے، اور انسان جو ہے وہ ہر مرتبہ جب اس کرامت کو سنتا ہے تو اس سے اس کے ایمان میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور اس کے ثواب میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور اس سے وہ درس بھی حاصل کرتا ہے۔ معتمد کا زمانہ ہے، امام حسن عسکری علیہ السلام کو جس نے زہر دیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ دنیا کے اوپر حکومت کر لینا اور جسموں کے اوپر حکومت کر لینا یہ آسان ہے، لیکن وہ ولایت جو پروردگار عالم نے ان اولیاء کو دی ہے، ان ائمہ کو دی ہے، رسول اور آل رسول کو جو ولایت عطا کی ہے، اس ولایت کا مظاہرہ کرنا یہ ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام کا کام ہے۔ کہ ظاہر ہے کہ جانوروں کے اوپر بھی جو ہے وہ لوگ جو ہیں قابو نہیں پا سکتے ہیں، بھائی انسانوں کے سر کو جھکانا چاہتے ہیں لیکن دلوں کو جھکانا یہ پروردگار کا کام ہے۔ حیوانوں کو مثلا قید کر سکتے ہیں لیکن حیوانات جو ہیں وہ اطاعت کریں، یہ امام معصوم علیہ السلام کو اللہ نے کمال دیا ہے، وہ ولایت تکوینیہ جو پائی جاتی ہے۔ چنانچہ بہت سے واقعات ہیں، میں بعض واقعات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے، ایک خلیفہ نے ایک گھوڑا خریدا ہے، انتہائی قیمتی گھوڑا اس نے خریدا ہے،
لیکن اب جب سواری کا موقع آیا ہے اور اس کے اوپر سوار ہونا چاہتا ہے تو گھوڑا جو ہے وہ کسی کو قابو میں نہیں آنے دیتا ہے، گھوڑا جو ہے وہ اپنے کو اس کے قابو میں نہیں آنے دیتا ہے۔ جیسے ہی گھوڑے کے قریب آتا ہے، گھوڑے کی لگام پکڑتا ہے، سوار ہونا چاہتا ہے، گھوڑا جو ہے اچھل جاتا ہے اور اس کو گرا دیتا ہے۔ یہاں تک کہ بڑے بڑے جو ماہرین تھے گھوڑ سواری کے، ان کو بلایا گیا، جو گھوڑوں کو جو ہے وہ اپنے قابو میں کر لیتے تھے ان کو بلایا گیا، وہ بھی آئے اور سوار ہونا چاہتے ہیں، لیکن گھوڑا جو ہے انہیں بھی سوار نہیں ہونے دیتا ہے۔ یہاں تک کہ وزیر نے جو ہے وہ مشورہ دیا، بادشاہ نے پوچھا کیا کیا جائے، اب اتنا قیمتی گھوڑا بھی خریدا ہے مگر یہ سواری نہیں ہونے دیتا ہے، سوار نہیں ہونے دیتا ہے، اس کے اوپر اگر سواری ہم نہیں کر سکیں گے تو پھر خریدنے کا فائدہ کیا ہے؟ وزیر نے مشورہ دیا، کہا کہ دیکھیے آپ کے ہاں قید میں امام حسن عسکری علیہ السلام ہیں، آپ حسن بن علی کو بلائیے، امام عسکری کو بلائیے اور ان سے کہیے کہ اس گھوڑے کے اوپر سوار ہوں۔ اگر وہ گھوڑے کے اوپر سوار ہو جاتے ہیں، گھوڑا قابو میں آ جاتا ہے اور گھوڑا جو ہے وہ قابو میں آ جاتا ہے تو ہمارا مقصد جو ہے وہ ظاہر ہے کہ گھوڑے کو قابو میں کرنا ہے، یہ حاصل ہو جائے گا۔ اور اگر گھوڑا قابو میں نہیں آتا ہے اور انہیں بھی گرا دیتا ہے تو اتنی مرتبہ ہم انہیں سوار ہونے کے لیے گھوڑے کے اوپر بولیں گے اور گھوڑا گراتا رہے گا یہاں تک کہ ان کی موت واقع ہو۔ تو دونوں اعتبار سے ہمارا مقصد جو ہے وہ حاصل ہو جائے گا۔ چنانچہ خلیفہ کو یہ بات پسند آئی، بادشاہ کو یہ بات پسند آئی اور اس نے امام حسن عسکری علیہ السلام کو بلوایا اور ان کے سامنے کہا کہ دیکھیے ہم نے یہ گھوڑا جو ہے وہ خریدا ہے اور یہ گھوڑا جو ہے وہ آپ اسے جو ہے وہ اس کے اوپر سوار ہو جائیں، اور یہ ہمیں سواری نہیں دیتا ہے، یہ ہمارے قابو میں نہیں آتا ہے۔ دیکھیے آل محمد علیہ السلام ممارست کے محتاج نہیں ہے، تمرین کے محتاج نہیں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام گھوڑے کے قریب آئے، اس کی لگام کو پکڑا، گھوڑے نے فوراً اپنے سر کو جھکا دیا۔ امام علیہ السلام اس گھوڑے کے اوپر سوار ہو گئے، گھوڑا جو ہے وہ قابو میں ہے امام کے۔ اب اس کے بعد امام اتر آئے، دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں، بادشاہ جو ہے وہ حیران ہو گیا، خلیفہ جو ہے وہ حیران ہو گیا، سب دیکھ رہے ہیں۔ وزیر نے کہا کہ آپ دوبارہ انہیں سوار ہونے کے لیے کہیے، امام سے دوبارہ کہا کہ آپ پھر سوار ہوئیے، امام پھر سوار ہوئے۔ اب جب یقین ہو گیا کہ گھوڑا جو ہے وہ قابو میں آ گیا ہے تو اب بادشاہ جو ہے وہ خود سواری کرنا چاہتا ہے، مگر جیسے ہی لوگ اب گھوڑے کے قریب آتے ہیں گھوڑا پھر اچھل جاتا ہے اور انہیں سوار نہیں ہونے دیتا ہے۔ بار بار یہی ہوا تو اب لوگوں نے دیکھ لیا کہ یہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی کرامات ہے، یہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ انسان نہ پہچانے مگر حیوانات ان کے مرتبے کو پہچانتے ہیں، جانور ان کے مرتبے کو پہچانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کتنا بلند قرار دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ولایت کیسی عطا کی ہے کہ انسان کیا یہ جانوروں کے اوپر بھی تصرف کر سکتے ہیں، یہ کائنات کے اوپر جو ہے وہ تصرف کر سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ ملک میں قحط پڑ گیا، اب ظاہر ہے کہ بارش نہیں ہو رہی ہے، لوگ جو ہے وہ حیران و پریشان ہیں، ہر طرف جو ہے وہ پریشانیاں ہیں، قحط پڑ گیا ہے، کھیتی نہیں ہو رہی ہے، لوگ پانی کے لیے پریشان ہیں، دعائیں ہو رہی ہیں، نماز استسقاء پڑھی جا رہی ہے، مگر کسی کی دعا جو ہے وہ خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو رہی ہے۔ اسی عالم میں ایک عیسائی ہے اور اس عیسائی نے یہ دعویٰ کیا کہ دیکھیے یہ مسلمان جو ہیں، جو اللہ کو مانتے ہیں اور دین کو مانتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حق کے اوپر ہیں، ہم سچے ہیں، لیکن دیکھو ان کی دعا مستجاب نہیں ہو رہی ہے، ان کی دعا سے جو ہے وہ پانی نہیں برس رہا ہے، میں خدا کی بارگاہ میں جیسی ہاتھ بلند کرتا ہوں تو میں پانی جو ہے وہ برسا سکتا ہوں۔ وہ اپنے ہاتھوں کو بلند کرتا ہے اور پانی جو ہے وہ برستا ہے، بارش جو ہے وہ نازل ہو جاتی ہے۔ اب یہ صرف نہیں کہ وہ بارش نازل ہو جاتی ہے بلکہ وہ عیسائیت کو حق کے اوپر ثابت کرنا چاہتا ہے اور اسلام کو باطل قرار دینا چاہتا ہے۔ اب اسلام خطرے میں ہے، لوگ آئے بادشاہ کے پاس، معتمد کے پاس آئے اور آنے کے بعد مسئلہ بیان کیا کہ یہ عیسائی جو ہے وہ اس طریقے سے کہتا ہے اور بارش ہونے لگتی ہے، اگر یہی حال رہا تو لوگ جو ہے وہ عیسائی ہونے لگیں گے اور دین اسلام جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گا، کیا کیا جائے؟ اب معتمد کو معلوم ہے کہ یہ کام جو ہے میرے بس کا بھی نہیں ہے، یہ تو وہی کر سکتا ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا خلیفہ بنایا ہے، یہ وہی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ کے ذریعے سے ولایت عطا کی ہے، یہ وہی ہیں کہ جن کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، میں جس کا متولی ہوں، میں جس کا مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہیں۔ وہ پہلے مولا تھے، یہ 11ویں مولا ہیں۔ لہٰذا
विलायत जो है वो इनका हक़ है और कायनात के ऊपर तसर्रुफ़ इनका है, अल्लाह तबारक व तआला से राबिता इनका है। हमारी दुआ रद्द हो सकती है मगर इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ रद्द नहीं हो सकती है। लिहाजा अब जब बादशाह का पैगाम आया है और मोतमिद का पैगाम आया इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास कि आप ही अपने जद की शरीयत को बचाइए, आप ही दीन इस्लाम की हिफाजत को बचाइए, वरना इस्लाम जो है वो ख़तरे में है, लोग जो है वो ईसाई हो जाएंगे। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ठीक है, सहरा में सब लोग जमा हो जाएं, और उस ईसाई आलिम को भी, उस राहिब को भी दावत दी इमाम ने। सब सहरा में जमा हो गए और इमाम भी तशरीफ़ ले गए। वो राहिब भी आया। इमाम ने उससे कहा कि मैंने सुना है कि तुम अपनी दुआ के ज़रिए से बारिश नाजिल कर देते हो, पानी बरसा देते हो, तुम्हारी दुआ से जो है वो अब्र रहमत आ जाता है और बारिश जो है वो होने लगती है। उसने कहा हाँ हाँ कहिए, तो मैं अभी बारिश करवा के दिखाऊँ। बस उसने फ़ौरन जो है वो अपने हाथों को जैसे उठाया और आसमान के ऊपर बादल आने लगे। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक शख्स से इशारा किया, आपने फरमाया कि जो इसके उंगली के दरमियान में जो चीज़ है वो तुम ले लो। एक शख्स आगे बढ़ा और उसके उंगली के दरमियान में जो चीज़ थी जिसको वो अपने उंगलियों में दबाए हुए था, उससे उसने वो चीज़ ले ली। अब जैसे ही वो चीज़ ले ली, अब बादल जो है वो वापस चले गए। इमाम ने उस ईसाई से कहा कि भाई आप तो बड़े मुकर्रब हैं, आप तो अल्लाह के करीब हैं, ज़रा दुआ कीजिए और पानी बरसे। अब जो है वो हाथों को बुलंद कर रहा है, ना आसमान के ऊपर बादल आ रहे हैं, ना बारिश आ रही है, ना कुछ पानी बरस रहा है। तो अब वो लोगों के सामने शर्मिंदा हो गया। इमाम लोगों की तरफ मुतवज्जे हुए। आपने फरमाया देखो ये ईसाई की ये करामत नहीं थी, बल्कि इसके हाथ में ये एक हड्डी का टुकड़ा था, एक वली खुदा के उस्तखान का टुकड़ा था जो इसके हाथ में था। ये उस उस्तखान को और उस वली खुदा की हड्डी के टुकड़े को जब आसमान की तरफ दिखाता था और परवरदिगार के बारगाह में उसके वसीले से दुआ करता था तो बारिश जो है वो नाजिल हो जाती थी और आसमान के ऊपर बादल आ जाते थे। ये इसकी करामत नहीं है, इसकी करामत नहीं है, बल्कि ये वली खुदा की हड्डी की करामत है। अब जाहिर है कि जब बादल वापस चले गया और उसका चेहरा जो है वो लोगों के सामने बेनकाब हो गया, तो लोगों ने कहा इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कि ठीक है, किसी भी तरीके से बारिश तो हो जाती थी, अब आप बारिश करवाइए। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये लोगों को समझा रहे हैं कि देखो वो तो हड्डी का टुकड़ा था वली खुदा की, यहाँ तुम्हारे सामने तो मुस्तकिल वली खुदा मौजूद है। मैं खुदा की बारगाह में दुआ करता हूँ। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने हाथों को बुलंद किए और उसके बाद खुदा की बारगाह में दुआ की। बादल आना शुरू हुए, लोग जो हैं वो जाने लगे। इमाम ने फरमाया नहीं अभी न जाओ, ये बादल यहाँ नहीं बरसेगा, ये फला मकाम पे बरसेगा। मुसलसल इमाम दुआ कर रहे हैं, बादल आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, तो इमाम कहते नहीं ये बादल फला मकाम पे बरसेगा, ये फला शहर में बरसेगा, ये फला शहर में बरसेगा। यहाँ तक कि एक बादल जब आया, इमाम ने फरमाया कि तुम लोग अपने अपने घरों में चले जाओ, अब ये बादल यहीं बरसेगा। लोग अपने अपने घरों में चले गए तो वहाँ बारिश हुई। जब अपने घरों में लोग पहुँच गए, अब आपने देखा कि इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये करामत है कि आसमान के ऊपर किसी का बस नहीं चल रहा है, मगर ये वो अल्लाह का वली है, ये वो अल्लाह का खलीफा है, ये वो अल्लाह की हुज्जत है कि अगर ये दुआ के लिए हाथ उठा दे तो कायनात में इनकलाब बर्पा हो जाए। अगर ये दुआ के लिए हाथ उठा दे तो आसमान से बारिश नाजिल हो जाए, परवरदिगार आलम की रहमत जो है वो नाजिल होने लगी। और क्यों ना हो, ये रहमतुल लिल आलमीन के वारिस है, इन्हें रहमतुल लिल आलमीन ने अपना वारिस करार दिया है। मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ों को छोड़ के जा रहा हूँ, एक कुरान और एक अहले बैत। ये अहले बैत अत्हार अलैहिस्सलाम की वो 11वीं फ़र्द है जिसे पैगम्बर जो है वो हमारे लिए छोड़ कर गए हैं। चुनांचे तारीख़ी रवायात हैं और हमारी कदीम किताबों में ये रवायात मौजूद है। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक सहाबी हैं जिनका नाम है अबू हाशिम जाफ़री, जो 10वें इमाम के भी सहाबी हैं और 11वें इमाम के भी सहाबी हैं। आपको अल्लाह तबारक व तआला ने ये शरफ़ अता किया है, आपने इमाम की खिदमत में जो है वो वक्त गुजारा है और इमाम की मोहब्बत में आपको क़ैद में भी डाला गया है, आपने अज़ियतें भी बर्दाश्त की। अबू हाशिम जाफ़री जो है वो क़ैद में है और काफ़ी वक्त हो चुका है। इमाम जो है अबू हाशिम जाफ़री जो है वो इमाम के पास एक ख़त लिखते हैं और उस ख़त में तहरीर करते हैं, फ़र्ज़ंद रसूल कब तक क़ैद में रहूँगा, आप जो है वो दुआ कीजिए परवरदिगार की बारगाह में कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे क़ैद से निजात अता कर दे। और उसके बाद ये भी सोचते हैं कि अगर मुझे क़ैद से रिहाई मिल गई तो मैं कुछ लेकर अपने घर जाऊं, खाली हाथ जाऊंगा, बीवी बच्चे हैं देखेंगे, तो जाहिर है कि माली दुनिया कुछ नहीं है। लेकिन ये बात उनके
ذہن میں آئی اور اس کو سوچا لکھ دیں، مگر کہا کہ نہیں، پہلے جو ہے بس یہی بات لکھ دیتے ہیں امام کی خدمت میں کہ امام دعا کر دیں اور ہمیں قید سے رہائی مل جائے۔ وہ جو ہے پیسے کے بارے میں سوچا لیکن اس کو لکھا نہیں، اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں یہ خط جو ہے وہ پہنچا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے ابو ہاشم کو جواب میں لکھا کہ ابو ہاشم، آج تم آزاد ہو جاؤ گے اور ظہر کی نماز تم اپنے گھر میں پڑھو گے۔ ابو ہاشم کے پاس امام کا یہ خط پہنچا ہے۔ ابو ہاشم جعفری جو ہے خط کو انہوں نے پڑھا، آنکھوں سے لگایا، بوسہ دیا، خط کی تلاوت کی، خط کو پڑھا، امام حسن عسکری علیہ السلام کی اس تحریر کو پڑھا۔ میرے آقا نے، میرے مولا نے کہا ہے کہ آج ظہر کی نماز اپنے گھر میں پڑھوں گا، آج مجھے رہائی مل جائے گی۔ مگر رہائی کے کوئی آثار نہیں تھے، قید سے چھوٹنے کے کوئی آثار نہیں تھے ان کے سامنے، مگر امام نے فرما دیا ہے تو امام کی بات کے اوپر یقین ہے، امام کی بات کے اوپر اعتبار ہے۔ لہٰذا ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ ایک مرتبہ قید خانے کی طرف سے یہ دروغہ نے آ کے کہا کہ تم کو جو ہے وہ رہائی مل گئی ہے اور تم جا سکتے ہو۔ لہٰذا ابو ہاشم جعفری کو تو پہلے ہی سے معلوم تھا، وہ تو انتظار کر رہے تھے چونکہ ان کے آقا و مولا نے بتا دیا تھا۔ لہٰذا ابو ہاشم جعفری جو ہے وہ قید خانے سے آزاد ہوئے اور اپنے گھر تشریف لے گئے اور نماز ظہر انہوں نے اپنے گھر میں پڑھی۔ لیکن جیسے ہی ابھی گھر میں پہنچے ہیں کہ اتنے میں امام کا خادم آیا ہے، امام کا قاصد آیا ہے، اور اس نے آ کر کہا کہ یہ امام نے تم کو درہم و دینار کی یہ تھیلی عطا کی ہے، اور اس کے ساتھ یہ پیغام بھی دیا ہے کہ اے ابو ہاشم، ہم سے کہنے میں شرمایا نہ کرو، میں تمہارا امام ہوں۔ تم نے ہم سے اپنی رہائی کے لیے کہا تھا، لیکن تم نے مال دنیا کی جو بھی تم میں خواہش پیدا ہوئی تھی، تم نے مال دنیا کے لیے مجھ سے نہیں کہا، یہ مال جو ہے ہم نے تم کو عطا کیا ہے، دیکھو ہم سے کہنے میں تم شرمایا نہیں کرو۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کا علم، آپ کی کرامات، آپ کے شیعوں کے ساتھ رہنمائی، بلکہ صرف شیعوں کے ساتھ نہیں بلکہ امت اسلامیہ کے لیے، امت مسلمہ کے لیے جب بھی وقت پڑا ہے، ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام نے، خاص کر کے آج جن کی تاریخ شہادت ہے، جن کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، جن کا ہم غم منا رہے ہیں، انہوں نے قوم کی رہنمائی کی ہے، انہوں نے ملت اسلامیہ کی قیادت کی ہے، انہوں نے امت اسلامیہ کی قیادت کی ہے۔ شرط یہ ہے کہ انسان اہل بیت اطہار علیہ السلام کی معرفت حاصل کرے، ان کے در کے اوپر آئے اور ان سے علم حاصل کرنا چاہے، انہیں اپنا امام سمجھے، وہ ہمارے مفترض الطاعہ ہیں، امام کی اطاعت جو ہے وہ ہمارے اوپر واجب ہے، یعنی مفترض الطاعہ ہم ہیں، ان کی اطاعت جو ہے وہ ہمارے اوپر واجب ہے۔ امام علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں، ان کی زندگی کا جائزہ لیں، کتنا پرآشوب دور ہے جس میں امام حسن عسکری علیہ السلام نے زندگی گزاری ہے۔ یہ نقطہ بڑا اہم ہے، خاص کر کے آج کے زمانے کے لیے، آج کے حالات کو دیکھتے ہوئے۔ شیعہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی جب دسترسی نہیں ہے امام تک براہ راست لوگ نہیں پہنچ سکتے۔ ظاہر ہے کہ یہ سلسلہ جو ہے عباسی حکومت کو یہ معلوم تھا کہ اللہ کے رسول نے جو یہ فرمایا ہے کہ مہدی جو ہے وہ پیدا ہوں گے، وہ انہی کی نسل سے پیدا ہوں گے، لہٰذا امام علی نقی علیہ السلام کے اوپر سخت پہرا تھا۔ آپ کو مدینے سے خلیفہ نے، وہ بھی ظالم بادشاہ متوکل جو تھا، اس نے آپ کو، امام علی نقی علیہ السلام کو مدینے سے سامرہ طلب کیا ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام بھی اپنے پدر بزرگوار کے ساتھ سامرہ آئے ہیں، اور پھر اس کے بعد دونوں ہمارے اماموں کو مدینہ جانا نصیب نہیں ہوا ہے۔ ظاہر ہے کہ سامرہ میں جو ہے وہ قید میں رہے ہیں اور سخت پہرا لگایا ہے متوکل عباسی نے۔ ظاہر ہے کہ متوکل نے اور بنی عباس کی حکومت نے اہل بیت اطہار کے اوپر، آل محمد کے اوپر جو ظلم کیا ہے، وہ کتنا ظلم ہے کہ اگر بنی امیہ نے اور بنی امیہ کے خلفاء نے اور بنی امیہ کے بادشاہوں نے اور بنی امیہ کے مجرموں نے اگر ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام کو قتل کیا ہے، شہید کیا ہے، تو متوکل اور بنی عباس کے حکمرانوں نے ائمہ معصومین علیہ السلام کو شہید کیا ہے، قتل کیا ہے، بلکہ ان کی قبروں کو بھی مسمار کر دیا ہے۔ چنانچہ سرکار سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی قبر مطہر جو ہے وہ کتنی مرتبہ جو ہے ان کی قبر کو اس نے منہدم کیا ہے متوکل نے، اور زائرین امام حسین علیہ السلام کے اوپر پابندی لگائی ہے۔ کیسی پابندیاں لگائی ہیں متوکل نے کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے، ان کی قبر مطہر کی زیارت کے لیے کوئی نہ جائے، اور کربلا کی زمین کو اور امام حسین علیہ السلام کی قبر مطہر کو کس طریقے سے اس نے پامال کرنا چاہا ہے، کبھی نہر کے رخ کو ادھر موڑنا چاہا اور کبھی جو ہے وہ قبر کو منہدم کر دیا ہے، زائروں کے اوپر ایسی پابندی لگائی ہے۔ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ جیسے جیسے ظالموں کے ظلم بڑھتے رہے، جیسے جیسے پابندیاں بڑھتی رہیں، ویسے ویسے شیعہ اہل بیت اطہار علیہ السلام شوق بڑھتا۔ اتنی پابندیوں کے بعد
کیا ظاہرین امام حسین علیہ السلام اس وقت کوئی کمی پیدا ہوئی ہے؟ ہاتھ کٹوائے ہیں لوگوں نے متوکل کے زمانے میں، مگر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے گئے ہیں۔ اولاد کو قربان کیا ہے مگر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے گئے ہیں۔ اپنی جان کو خطرات میں ڈالا ہے، خود اپنے کو قتل کے لیے پیش کر دیا ہے، مگر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے گئے ہیں، اس لیے کہ انا لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا۔ امام حسین علیہ السلام کی عادت کی وجہ سے مومنین کے قلوب میں ایک ایسی گرمی پائی جاتی ہے، ایک ایسی حرارت پائی جاتی ہے جو کبھی خاموش ہونے والی نہیں ہے۔ امام حسین کی محبت شیعوں سے پوچھیں، امام حسین کی محبت ان ظاہروں سے پوچھیں جو کل بھی اپنے کو خطرات میں ڈال کر متوکل کے زمانے میں امام کی زیارت کے لیے جا رہے تھے، اور آج بھی اپنے کو خطرات میں ڈال کر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ ائمہ معصومین علیہ السلام نے کتنی تاکید کی ہے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے، خود امام علی نقی علیہ السلام نے کتنی تاکید کی ہے۔ چونکہ متوکل کا زمانہ ہے، سخت پہرا ہے، ادھر سے امام جو ہے لوگوں کو تشویق کرتے ہیں، لوگوں کو شوق دلاتے ہیں، ترغیب کرتے ہیں، جاؤ میرے جد حسین کی زیارت کے لیے۔ چنانچہ روایت میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ امام علی نقی علیہ السلام بیمار ہوئے، آپ بیمار ہو گئے، مریض تھے، آپ نے اپنے چاہنے والے کو بلایا اور اسے ایک رقم دی اور کہا کہ تم میرے جد حسین کی زیارت کے لیے جاؤ، تم میرے جد حسین ابن علی کی زیارت کے لیے جاؤ، اور یہ خرچہ ہے تمہارا، یہ راستے کے تمہارے خرچہ ہے، اور جو تمہاری انکم ہے، جس تم کام کرتے ہو، وہ بھی امام نے اس کا بھی انتظام کر دیا، وہ پیسے بھی دے دیے کہ تم مطمئن ہو کر زیارت کے لیے جاؤ۔ اور دیکھو جب میرے جد کی زیارت کے لیے جانا تو قبر امام حسین علیہ السلام پر پہنچ کر میری شفا کے لیے دعا کرنا۔ چاہنے والا حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا، مولا آپ تو خود حجت خدا ہیں، آپ خود جو ہے وہ ولی خدا ہیں، ہمارے امام ہیں، اور آپ ہم سے فرما رہے ہیں تم جا کر دعا کرو قبر حسین کے اوپر۔ آپ نے فرمایا ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ مقامات ایسے بنائے ہیں جہاں جو ہے وہ دعا مستجاب ہوتی ہے، ان مقامات میں سے ایک مقام ہے میرے جد حسین ابن علی صلوات اللہ وسلام علیہ کی قبر مطہر، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کی قبولیت کی ضمانت لی ہے، اور دعا جو ہے وہ وہاں مستجاب ہوتی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ امام علی نقی علیہ السلام کا جو زمانہ ہے، امام حسن عسکری علیہ السلام کا جو زمانہ ہے، انتہائی سخت زمانہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی امام کا کام یہ ہے کہ ان حالات نے بھی دین اسلام کی تبلیغ کرنا، ترویج کرنا، دین اسلام کی حفاظت کرنا اور شیعوں کی رہنمائی کرنا، یہی ذمہ داریوں میں سے ہے، امام کے فرائض میں سے ہے، جو ائمہ معصومین علیہ السلام نے بنوے احسن انجام دیا ہے، اور تمام چاہنے والوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ دیکھو حالات کتنے ہی سخت کیوں نہ ہو جائیں، جسم کو محدود کیا جا سکتا ہے مگر امامت کو محدود نہیں کیا جا سکتا ہے، ولایت کو محدود نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ولی خدا اس چیز کو یہ سبب نہیں قرار دیتا ہے کہ اب قید میں ہیں تو اب تبلیغ دین چھوڑ دیں، نہیں، طریقہ بدل سکتا ہے، حکمت بدل سکتی ہے، طریقہ کار بدل سکتا ہے، اور جس کے ذریعے سے دین اسلام کی تبلیغ کی جائے گی اور امت اسلامیہ کی اور شیعان اہل بیت اطہار علیہ السلام کی رہنمائی کی جائے گی۔ ایسے حالات ہیں، ایک شخص آیا امام کے پاس اور امام کے پاس آنے کے بعد اس نے کہا فرزند رسول میں فلاں جگہ جا رہا ہوں۔ امام نے جو ہے دیکھیں کیسے کیسے امام نے ہدایت کے فریضے کو انجام دیا ہے، کیسے کیسے شیعوں کی رہنمائی کی ہے۔ بس اس سلسلے میں یہ آخری بات ہے، امام نے ایک عصا دیا، ایک ڈنڈا دیا اس چاہنے والوں کو، کہا جاؤ اسے تو ابو ہاشم جعفری کو دے دینا، جاؤ تو میرے اس صحابی کو دے دینا۔ اب لے جانے والا یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ ایک عصا ہے جو امام نے جو ہے وہ ہم کو دیا ہے، ایک ڈنڈا ہے بظاہر جو امام نے ہم کو دیا ہے، اور ہمیں اسے فلاں کو دے دینا ہے۔ جا رہا ہے اور راستے میں گلی سے گزر ہو رہا ہے، دیکھا کہ جانور ہے اور سامنا اس کا ہو گیا، بہرحال اس نے جانور کو ہٹانے کے لیے اس عصا کو جیسے ہی اٹھایا اور اسے مارنا چاہا تو دیکھا عصا جو ہے وہ ٹوٹ گیا اور اس میں سے کاغذ کے کچھ ٹکڑے نکلے ہیں، دیکھا تو اس میں خط تھا، یعنی امام حسن عسکری علیہ السلام نے اس عصا میں، اس ڈنڈے میں اس خط کو لکھ کر اپنے چاہنے والوں کو بھیجا تھا۔ ایسے پرآشوب حالات ہیں، ایسا سخت پہرا ہے امام کے اوپر کہ لوگ نہ بظاہر امام سے مل سکتے ہیں، اپنی باتوں کو کہہ سکتے ہیں، اور نہ امام جو ہے وہ ظاہری طور سے ایسے خط لکھ سکتے ہیں، امام نے ایسا انتظام کیا ہے۔ لیکن لوگوں نے پہرا بٹھایا، حاکموں نے، ظالموں نے، بنی عباس نے یہ چاہا امام علی نقی علیہ السلام کو قید کیا، امام عسکری علیہ السلام کو قید کیا تاکہ وہ مہدی پیدا نہ ہونے پائے۔ لیکن لوگوں نے دیکھ لیا، قرآن مجید میں بھی اس کی مثال ہے کہ جس طریقے سے فرعون نے موسیٰ پیدا نہ ہونے پائے، اللہ کا وہ
नबी पैदा ना होने पाए उसके लिए उसने 70,000 बच्चों को कत्ल किया है। और लेकिन परवरदिगार आलम ने जब पैदा करना चाहा मूसा को तो पैदा कर दिया, और मूसा फिरौन के दरबार में परवान चढ़े ताकि अंदाजा हो जाए मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। ये लोग भी माकिरीन। एक चाल चलते हैं, अल्लाह भी एक तदबीर करता है, और अल्लाह से बेहतर तदबीर करने वाला कौन होगा। बनी अब्बास ने पूरी कोशिश ये की कि वो महदी पैदा ना होने पाए, जिसकी खबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी। तो जालिमों को खात्मा करेगा, जो जालिमों को जो है कत्ल करेगा और दुनिया को अदल इंसाफ से भर देगा। लोगों ने बहुत कोशिश की, बनी अब्बास ने पहरे लगाए, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम को मुसलसल कैद में रखा, लेकिन परवरदिगार आलम ने जब महदी को पैदा करना चाहा, इमाम महदी अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ को पैदा करना चाहा तो पैदा कर दिया। और दोबारा वो तारीख दोहराई गई कि हज़रत मूसा जैसे पैदा हो गए और फिरौन के दरबार में पहले, वैसे इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के घर में परवरदिगार आलम ने इमाम महदी को पैदा कर दिया। और अल्लाह तबारक व तआला ने इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के घर में उस महदी को पैदा करके वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशीन गोई और उस हदीस को जो है वो कमाल तक पहुंचाया है। और उसकी सदाकत जो है वो सामने आई है कि 12 खलीफा होंगे, उनमें से 12वें महदी होंगे, जिनका नाम पैगंबर का नाम होगा, जिनकी कुन्नियत जो है वो पैगंबर की कुन्नियत होगी, जिनकी खुसूसियात जो है वो पैगंबर की खुसूसियात होंगी, और दुनिया को इसी तरीके से अदल इंसाफ से भर देंगे जैसे दुनिया जुल्म जौर से भरी होगी। भरी हुई थी। अच्छा, इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम से तवस्सुल की बरक़ात, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? थोड़ी सी इस पर रोशनी डाल दें, फिर हम इमाम हसन अस्करी इस्लाम की शहादत और नमाज जनाजा के जो तारीखी वाक़यात हैं उसकी तरफ बढ़ेंगे। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जो फ़र्जंद अता किया, इमाम महदी अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ, जो हमारे 12वें आका और मौला, अस्सलामु अलैका या साहिबल अस्र वज़्ज़मान, अस्सलामु अलैका या बक़ियतल्लाह फ़ी अर्ज़िह। ए मौला इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ, आज 8 रबीउल अव्वल की तारीख़ है, हम आपको ताज़ियत पेश करते हैं। मौला हमारा पुरसा कबूल कीजिए, तमाम शियाने अहले बैत का मौला पुरसा कबूल कीजिए। ए इमाम ज़माना, हम आपसे तवस्सुल करते हैं, अल्लाह की बारगाह में आप दुआ कर दीजिए। हे आका, अल्लाह तबारक व तआला हमें आपकी मार्फत अता करे, अपनी मार्फत अता करे, कुरान मजीद और उसकी तालीमात को पढ़ने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता करे। हे इमाम ज़माना, अल्लाह की बारगाह में दुआ करें। आगे मुझसे भी बहुत अहम सवाल है आपका, इमाम से तवस्सुल के लिए, इमाम से, इमाम की नज़रों को, इमाम की दुआओं में शामिल होने के लिए, उनकी तवज्जो को जल्ब करने के लिए बहुत से अमाल हैं जो हमारे यहाँ रवायात में, किताबों में बयान किए गए हैं। ज़ाहिर है वब्तगू इलैहिल वसीला, कुरान मजीद में परवरदिगार आलम ये हुक्म दे रहा है कि अल्लाह तक पहुँचने के लिए वसीला इख्तियार करो। जिस तरीके से कुरान मजीद जो है ये हब्ल है, रस्सी है, बल्कि वो मुत्तसिल रिश्ता है बंदे और खुदा के दरमियान में, वो वसीला है बंदा और खुदा के दरमियान में, ये कुरान मजीद है। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम को वसीला करार दिया है, मुत्तसिल करार दिया है कि ये हब्ल मुत्तसिल हैं बंदे के दरमियान में और खुदा के दरमियान में। इनके ज़रिए से अल्लाह तक पहुँचे इंसान, इनके ज़रिए से अल्लाह जो है वो रहमतें नाजिल करता है, बरकतें नाजिल करता है। जिस तरीके से वस्तगीनु बिस्सब्र वस्सलात, सब्र के ज़रिए से, नमाज के ज़रिए से मदद मांगो, इसी तरीके से परवरदिगार आलम ये जो है रूह नमाज है, ये रूह सब्र है, ये इमामुस साबिरीन है। लिहाजा इनके वसीले से अल्लाह तक पहुँचा जाए और इनके वसीले से अल्लाह से दुआ की जाए और इनकी इनायात जो है वो हमारे शामिल हाल हो, इनकी तवज्जुहात शामिल हाल है। शामिल अच्छा, हाल हो। वक्त चूँकि बहुत कम है और बहुत ही क़िल्लत है, इमाम हसन अस्करी इस्लाम की शहादत और नमाज जनाजा के तारीखी हक़ाइक़ क़िबला बयान फरमा दें। हमारे पास चंद दक़ीक़े मौजूद हैं। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की शहादत जो 260 हिजरी में हुई, आपको तारीख़ के नक़ल के मुताबिक इसी माह रबीउल अव्वल की पहली तारीख़ को आपको ज़हर दिया गया, और ये 7 दिन तक इमाम हमारा जो है वो बिस्तर के ऊपर करवटें बदलता रहा, कभी दाहिने करवट बदलता था, कभी बाएं करवट बदलता था। और आखिर माह रबीउल अव्वल की ये 8 तारीख़ आई जब इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की शहादत वाक़ हो गई। इंतहाई सख्त हालात थे, जाहिर है कि वतन से दूर है, सामर्रा की सरजमीन के ऊपर है, और चाहने वालों के ऊपर भी पाबंदियां हैं, शियाने अहले बैत के ऊपर भी पाबंदियां हैं, और सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि आपके फर्जंद इमाम महदी अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ भी लोगों के सामने नहीं आ सकते। जब आपका आखिरी वक्त था, तारीख़ ने नकल किया है, ज़ाहिर है हुकूमत का सख्त पहरा है, चूँकि हुकूमत को ये ख़बर हो चुकी है कि इनके यहाँ एक बच्चा है, इनके यहाँ जो है वो
کوئی بیٹا پیدا ہوا ہے اور لوگ جو ہیں وہ آ کر ملاقات کرتے ہیں، لیکن بظاہر وہ لوگوں کے سامنے بھی نہیں آتا ہے جب بھی لوگ آئے ہیں۔ لیکن امام حسن عسکری علیہ السلام نے مختلف لوگوں کو اور مختلف معتمد افراد کو، مختلف وہ لوگ جو صاحب جن کے اوپر اعتماد کیا جا سکتا تھا، امام نے اپنے اس فرزند کی زیارت کرائی ہے۔ جب امام حسن عسکری علیہ السلام کا آخری وقت آیا تو آپ نے اپنے خادم کو حکم دیا، کہا کہ جاؤ میرا بیٹا جو ہے وہ اسے بلا کر لاؤ۔ خادم آیا اس سرداب میں جہاں آج ہم اور آپ زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں، دیکھا کہ اسی سرداب میں امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف، جن کی عمر مبارک 5 سال ہے، عبادت خدا میں مشغول ہیں، عبادت الہی میں مشغول ہیں۔ اس قاصد نے آ کر امام کے پاس کھڑا ہو گیا۔ جب امام کی نماز تمام ہو گئی اور امام نے سر اپنا سجدے سے اٹھایا تو خادم نے کہا کہ آپ کو امام حسن عسکری علیہ السلام بلا رہے ہیں۔ 5 سال کی عمر ہے امام حسن عسکری علیہ السلام کے قریب وہ فرزند آیا، امام نے اپنے سینے سے لگایا، دیر تک روتے رہے، اسرار امامت سپرد کیے ہیں۔ اور اس کے بعد وہ منزل بھی آئی ہے کہ جب امام حسن عسکری علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہاں ایک عجیب بات ہے کہ 5 سال کی عمر میں امام عسکری علیہ السلام کا یہ فرزند جو ہے داغ یتیمی کو اٹھا رہا ہے، جب باپ کا سایہ سر سے اٹھ رہا ہے۔ امام کی شہادت ہو گئی ہے اور اس کے بعد امام حسن عسکری علیہ السلام کو اب ظاہر ہے غسل دیا گیا ہے، کفن پہنایا گیا ہے، اور امام زمانہ جو ہیں وہ اجاز امامت سے امام کے ساتھ ساتھ ہے، غسل دے رہے ہیں، کفن پہنا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد وہ منزل بھی آئی ہے جب نماز جنازہ پڑھنا ہے، مگر اب نماز جنازہ جو پڑھنا ہے لوگوں کے سامنے پڑھنا ہے، سارے لوگ جمع ہوئے ہیں، چونکہ امام کا تابوت آیا ہے، امام کا جنازہ آیا ہے اور امام کو دفن کرنا ہے۔ دیکھیں نماز جنازہ کون پڑھاتا ہے۔ ادھر صفیں بند گئیں نماز کے لیے اور امام عسکری علیہ السلام کے بھائی جعفر جو ہیں یہ امام کے جنازے کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔ جیسے ہی یہ کھڑے ہوئے تکبیر کہنا چاہتے ہیں، نماز پڑھانا چاہتے ہیں، ظاہر ہے کہ جو بھی امام کی نماز پڑھائے گا لوگ دیکھ رہے ہیں وہی ان کا جانشین ہوگا، وہی ان کا خلیفہ ہوگا۔ اب اگر جعفر نماز پڑھا دیتے ہیں تو جعفر کا جو زمانہ لوگوں نے دیکھا ہے اور جعفر کے جو حالات دیکھے ہیں تو پھر ان کو امام ماننا یہ لوگوں کے لیے بڑا مشکل مرحلہ تھا۔ اب یہاں شیعان اہل بیت جو ہے وہ بھی پریشان ہے کہ ابھی تک ہم نے 11 امام مسلسل مانے ہیں اور باپ کے بعد بیٹا امام ہوتا رہا اور وہ حجت خدا ہوتا رہا۔ اگر امام حسن عسکری علیہ السلام کا کوئی بیٹا نہیں ہے تو جعفر کو کیسے امام مانا جائے گا؟ بس جیسے ہی یہ کھڑے ہوئے ہیں اب ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک پردے سے ایک 5 برس کا بچہ باہر آیا جس کا چہرہ 14ویں کی چاند کی طریقے سے چمک رہا تھا، اور اس نے اپنے چچا جعفر کی ابا کو پکڑا، دامن کو پکڑا، کہا چچا آپ میرے پیچھے کھڑے ہوئیے، یہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا جنازہ ہے، ان کی نماز جنازہ، امام کی نماز جنازہ امام ہی پڑھا سکتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ 5 سالہ فرزند نے، وقت کے امام نے اپنے پدر بزرگوار کی نماز جنازہ پڑھائی ہے۔ اب لوگوں نے یہ منظر کو دیکھا ہے اور اسی کے بعد جو ہے پھر مسلسل حکومت کی طرف سے چھاپے گھر میں پڑنے لگے کہ یہ دیکھنے والوں نے اس بچے کو دیکھا ہے، یہ بچہ کون تھا؟ لیکن پروردگار عالم جسے بچانا چاہتا ہے، قرآن مجید میں اللہ نے کہا ہے کہ یہ چاہتے یہ ہیں کہ پھوکوں کے ذریعے سے اللہ کے نور کو خاموش کرتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اس نور کو بچانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس نور کی حفاظت کرنا یہ پروردگار عالم کی اپنی ذمہ داری ہے۔ سبحان اللہ قبلہ، جزاک اللہ، انتہائی مشکور ہے قبلہ، انتہائی ممنون ہے آپ کے کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر اپنا قیمتی ٹائم اہل بیت ٹی وی کو دیا۔ ناظرین آپ سماعت فرما رہے تھے حجت الاسلام والمسلمین جناب مولانا سید احتشام حیدر رضوی صاحب کو، اور ہمارا موضوع امام حسن عسکری